آج ہم میں نہیں ہے، یہ آزاد کے بانی صدر تھے ابراہیم صاحب کی ہم نے تقریر سنی، صدارت کی صاحب کی سنی، بڑے بڑے لیڈر آئے تو ہم نے تقریر خورشید صاحب کی باتیں سنی. ہم کالج میں رہے، وہاں بھی ایکٹیویٹیز چھوٹی موٹی ہم کرتے رہے. ہم نے سارا زمانہ دیکھا ہے. بہت بڑی عمر نہیں ہے لیکن 50 کے قریب پہنچ چکا ہوں. بڑی نصف صدی گزر چکی ہے. میرے خیال 30 سال سے شعور میں بھی ہوں. بڑا کچھ دیکھا ہے، پریکٹیکل میں نے دیکھا ہے. وہ زمانہ جب ایک بندہ آواز دیتا تھا کہ فلاں شخص کو ووٹ دینا، اور آج زمانہ کہ لوگوں کے دہلیز پر دستک دے کر ووٹ لینا بڑا مشکل بات ہے. لوگوں میں شعور آ گیا ہے، لوگوں میں بیداری آئی ہے. پوری دنیا میں یہ ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص صرف کوئی اس علاقے میں ہوا ہے. پوری دنیا میں تبدیلی آئی ہے، اس کی لہر پوری دنیا میں گئی ہے اور یہاں بھی پہنچی ہے. بڑا شعور ہے. اور پھر یہ اللہ کا خصوصی کرم ہے. ایک بات میں آپ سے کہہ دوں، پنجاب میں ہماری رشتہ داری ہے، میں اکثر جاتا رہتا ہوں. وہاں لوگ تو اپنے نمائندے کا نام تک نہیں جانتے. یہاں لوگ بڑے شعور رکھتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے پاکستان میں کیا رہا، جبکہ ہمارے لوگ پوری دنیا کی خبر رکھتے ہیں. رات کو میں نے خبر نہیں سنی BBC کی، لیکن مجھے دوستوں نے صبح بتا رہے تھے کہ رات کو BBC میں یہ خبر آئی ہے. اور ایسے لوگ بتا رہے تھے جن کا سمجھتا ہوں کوئی ایجوکیشن بھی بڑی نہیں ہے. مجھے وقت نہیں ہوتا ہے ٹی وی دیکھوں یا اخبار میں بہت کم ہی پڑھتا ہوں کہ وقت نہیں ملتا ہے. صبح اخبار دیر سے ملتی ہے تو لوگ ہوتے ہیں، پھر رات کو دوست ہوتے ہیں. تو بعد میں یہ کہنا چاہتا تھا ہمارے لوگ بڑے باشعور ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے ملک کے لوگ شعور رکھتے ہیں. تو برادریزم کی بات بھی ہوئی ہے. میں نہیں جانتا ہوں کہ باقی حلقوں میں کیا ہے، لیکن میرے حلقے میں اللہ کی مہربانی سے 96 سے جب میں نے اسمبلی کا الیکشن لڑا ہے، اللہ کی مہربانی سے 80% میں اللہ کو ناظرہ کیا کہتا ہوں کہ میں کامیاب گیا ہوں. برادریزم کی وبا میں نے اس علاقے میں ختم کر دی ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی. کچھ لوگ ہیں لیکن سب دنیا اگر گٹھی ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ سسٹم نہیں چلتا ہے. اختلاف رہنا چاہیے، یہ ہمارے لیے اور ہمارے لیے بھی اور اس علاقہ کے لیے بھی بہتری ہے. تو بات میں مقصد کی طرف آتا ہوں. لمبی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، کوشش کروں گا کہ مختصر بات کروں. یہ اسپتال جو ہم کھڑے ہیں آج، یہ ہمارے بھائی رزاق صاحب جو برطانیہ میں ہیں، میں نے وہاں بھی گیا، 2 دفعہ گیا، سب کچھ دیکھا، آنکھوں سے دیکھا ہے، پریکٹیکل میں نے دیکھا ہے. انگلینڈ میں جتنی محنت لوگ کرتے ہیں، جتنی محنت کرتے ہیں، اس کا اگر یہاں پر 1% بھی یہاں محنت کریں تو اللہ کی مہربانی سے یہ ملک خوشحال ہو سکتا ہے. لیکن باہر جا کر ہم بہت نیچے کام کر سکتے ہیں، لیکن اپنے علاقے میں جیسے ایک شفاف سے کہا تھا یہ ندیاں نالے بہتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ندیاں نالے ہیں، یہ سونا ہے. اس سونے کو آج تک ہمارے لوگ استعمال نہیں کرتے. سبزیاں پاکستان سے لے کر کھاتے ہیں. تو محنت کرتے ہیں رزاق صاحب وہاں پر اتنی محنت کرتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. 24 گھنٹے سے میرا خیال ہے وہ 2 گھنٹے بھی کم ہی سوتے ہوں گے جب میں نے دیکھا ہوں. تو محنت کی کمائی سے انہوں نے یہاں پر یہ بنیاد رکھی. اور میرا بھی ذہن تھا کہ یہ کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ میری خواہش تھی کہ فرسوا کے مقام پر یا پنجیرہ کی کراس میں یہاں کوئی اچھا سا اسپتال کرا جائے. لیکن آج یہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں. یہاں اس علاقے میں اکثر جاتا رہتا ہوں، بہت کمی ہے. تو یہ سچی بات ہے. میں جانتا ہوں کہ جو لوگ اس علاقے کے لوگ ہیں، جو ان کے وادی یا دور دراز کے پہاڑوں پر، ان کے لیے یہ بڑا سمجھتا ہوں بہت بڑا اللہ نے یہ رحم کیا اور یہاں یہ سوال کھلا. اور ایک بات میں نے کہی تھی یہاں پر اس وقت بھی، میں نے یہ کہا تھا کہ رزاق صاحب بڑے پیسے والے آدمی ہیں. اگر وہ پیسہ کمانے کے لیے یہاں انہوں نے اسپتال کھولا ہے تو اپنے کاروبار کی بزنس میں رزق تو کمانا چاہیے، تنخواہ ملازموں کی یا سارا سٹاف کے لیے ہے. لیکن اگر لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ لوگوں کے علاوہ ایک اپر بیٹھا ہوا ہے جو سارے سسٹم کو جو ہے چیک کر رہا ہے، ہم سب کو دیکھ رہا ہے. اس کو جو خوش نہیں کرے گا وہ دنیا میں یا آخرت میں کامیاب نہیں ہوگا. تو آج میں کہتا ہوں پھر ایک اور بات بڑی کمال کی ہوئی اس میں کہ میں کیوں تعریف نہیں کرنا چاہتا ہوں. تو میری اپنی کوئی ضروری غیر تعریف کرے تو مجھے اچھی بھی نہیں لگتی ہے، یہ بھی میں کہہ دوں گا. اکثر دوست یاد ہوتے ہیں کہ ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کیوں کی ہے. میں نے کہا جو مجھ میں خوبی ہے وہ بات کرو، جو نہیں ہے وہ بات نہ کرو. میں خود کسی کی خوشامد کرتا نہیں ہوں، آج تک کسی کی خوشامد نہیں کی ہے. پرائم منسٹر سب سے بڑا اس ملک کے اندر اس کا اللہ ہے، لیکن وہ بھی جب اسٹیج میں ہوتا ہوں، پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوں تو میں کھل کے بات کرتا ہوں جو خرابی ہے. تو اللہ نے یہ جرأت دی ہوئی ہے تو اسی کی امانت ہے. میں کمزور سا آدمی ہوں، لیکن تو یہ اسپتال جو ہے، ہاسپٹل جو ہے، جیسا کہ میں نے یہ جو انہوں نے اخبار میں اشتہار دیا ہے، اس میں نے پڑھا ہے کہ کیا کیا سہولتیں یہاں میسر ہیں. مجھے تو وقت نہیں ہوتا ہے، 5 منٹ کی وصول نہیں ہوتی ہے. لیکن اتنے اس علاقے میں یہاں اس علاقے میں یہ اسپتال کا انعقاد کرنا یا کھولنا یا اوپننگ کرنا یا یہاں چلانا، یہ بہت بڑا عظیم کارنامہ ہے. اس کا رزاق صاحب کا بھی اور اس کا یہ کریڈٹ جاتا ہے.